میں افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے زوب سے جہاں مسافر کوچ کھائی میں جا گری، المناک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 تک جا پہنچی ہے۔ 20 مسافر زخمی بھی ہوئے۔ جیسے جیسے لاشوں کی شناخت ہو رہی ہے انہیں ورثاء کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ حادثہ بارش کے پھسلن کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی خبر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی دکھی کر دیا۔ غمزدہ خاندان سے دلی تعزیت کی اور زخمیوں کے علاج کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی سے کوئٹہ کا سفر موت کا سفر بن گیا۔ بڑی مسافر کوچ دانا سر اور مغل کوٹ کے درمیان پہاڑی سلسلے میں بارش کی وجہ سے ایسی پھسلی کہ کھائی میں جا گری۔ کیا عورتیں کیا بچے، کوئی محفوظ نہ رہا۔ الٹی ہوئی بس اور مسافروں کا بکھرا سامان خوفناک حادثے کا پتہ دے رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں المناک حادثے کے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ سول اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ یہ ایریا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ KPK کا ایریا ہے۔ زخمی ہم اس وقت اسپتال میں ہیں، ڈیڈ باڈی وہاں KPK سے یہاں روب لا رہے ہیں۔ ہمارے لیویز والے بھی ادھر اس میں ہیں، رابطے میں ہیں۔ 7-8 تو بالکل ایسے تھے کہ وہ بول بھی سکتے تھے، اور کچھ ہوتے مزید جو ہوتے وہ زیادہ اس وقت نہیں وہ چڑھتے تھے، تو اس کو فی الحال پٹے ریفر کر دیے۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بعض لاشیں اور زخمیوں کو یوب اور مغل کوٹ منتقل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے پر انتہائی گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ زخمیوں کو طبی امداد میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیش گوئیاں دھری کی دھری رہ گئیں، کراچی میں بادل نہ برسے۔ محکمہ موسمیات نے آج شام یا رات سے پھر بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ کہتے ہیں مانسون سسٹم مشرقی سندھ، راجستھان اور بحیرہ عرب میں موجود ہے، جو آج شام یا رات کو آندھی اور بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کی نمائندہ زمزم سعید سے۔ جی زمزم، اپڈیٹ کیجیے۔ جی دیکھیں، کراچی والے تو بارش کا انتظار کرتے ہی رہ گئے۔ محکمہ موسمیات کی ایک سے ایک پیش گوئی جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو غلط ہی ثابت ہوتی ہے۔ شہریوں نے بڑے پلانز بنا کے رکھے تھے آج کے لیے، لیکن سبھی پر جو ہے پانی پھر گیا۔ آج تیز بارش کا کوئی امکان نہیں، کہنا ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا، جبکہ رات کو جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی متوقع ہے، جبکہ کل اور پرسوں جو ہے اب بتایا ہی جا رہا ہے کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ زمزم۔ اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں رین ایمرجنسی اور متعلقہ اقدامات پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ وزراء کے دورے کے بعد بھی نیو چالی نالہ صاف نہ ہو سکا۔ نالے میں کچرے کے ڈھیر موجود ہیں۔ گزشتہ روز سما ٹی وی پر خبر چلنے کے بعد صوبائی وزراء ناصر شاہ اور شرجیل میمن نے نالے کا دورہ کیا تھا۔ اسی سے متعلق مزید جانتے ہیں، محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ ہیں۔ علی حفیظ، بتائیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ ہدایت ہی کیا جس پہ عمل درآمد کر لیا جائے۔ جی ہاں، گزشتہ روز وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ، وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے سما کی خبر نشر ہونے کے بعد نیو چالی نالے کا دورہ کیا تھا اور کہا گیا تھا یہ نالا جو ہے جلد سے جلد صاف کر لیا جائے گا، لیکن اس وقت اب 24 گھنٹے گزرنے کو آ رہے ہیں۔ نیو چالی نالے پر اس وقت بھی جو ہے کچرے کے انبار ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں۔ وزراء کی ہدایت کے باوجود بھی جو ہے متعلقہ ادارے جو ہے وہ صفائی کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ شہر کا اہم ترین جو ہے یہ برساتی نالا ہے جو شارع لیاقت اور آئی چندی روڈ کے درمیان واقع ہے۔ 2 کلومیٹر کی لمبائی بتائی جاتی ہے۔ اگر بارش ہو گئی تو اطراف میں بڑی رہائشی آبادی ہے، کاروباری مراکز ہیں، سڑکیں جو ہے وہ یہاں پر پانی کی نکاسی نہیں ہوگی تو سڑکیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کریں گی۔ لیکن کیسی رین ایمرجنسی ہے جو بلدیاتی عملہ نظر نہیں آ رہا، نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی۔ اب جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بس جو ہے وہ اعلان تک جو ہے تمام دعوے جو ہے اعلان تک جو ہے وہ رین ایمرجنسی کے دعوے جو ہے وہ اعلان تک ہی نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب نیو چالی نالا جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے۔ جی اپڈیٹس کرنے کے لیے شکریہ۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا تہلکہ خیز انکشاف۔ کہتے ہیں گوادر کی بندرگاہ اب گہرا سمندر نہیں رہی، جس کے باعث کوئی بڑا بحری جہاز یہاں لنگر انداز نہیں ہو سکے گا۔ سابق حکومت نے جان بوجھ کر سی پیک منصوبے کے گیٹ وے یعنی گوادر کی بندرگاہ کو تباہ کیا۔
احسن اقبال کے مطابق نون لیگ اب ترقی کے بیانیے سے الیکشن لڑے گی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع یا نئے آرمی چیف کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سما کے نمائندے خصوصی عاصم نصیر کو دیے گئے انٹرویو میں وفاقی وزیر نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سی پیک معاہدہ جو ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کیا یہ حقیقت ہے؟ گوادر میں جو بندرگاہ ہے وہ ڈیپ سی پورٹ ہے، اور یہی سی پیک کا ترا امتیاز ہے کہ گوادر کی ڈیپ سی پورٹ ہے جو اس کا گیٹ وے ہے۔ 4 سالوں سے وہاں پہ میری ٹائم افیئرز مینٹیننس ڈریجنگ کے لیے پیسے مانگتے رہے، انہیں پیسے نہیں دیے گئے۔ نتیجتاً سلٹنگ سے اب گوادر پورٹ کی گہرائی اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہاں بڑا شپ جو ہے لنگر انداز نہیں ہو سکتا یا انٹر نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے عملاً گوادر پورٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں تاکہ دوبارہ ڈریجنگ کر کے اس پورٹ کی گہرائی کو گہرا کیا جائے تاکہ وہاں پہ بڑے جہاز آ سکے۔ یہ 72 کا پورٹ جو ہے وہاں پر ڈیپ سی جو کھلایا جا رہا تھا وہ اب ڈیپ سی نہیں رہا، وہ شیلو پورٹ ہو گئی۔ وہ کیا اس کی کتنی رہ گئی ہوگی گہرائی؟ اب اس کی تقریباً 11 میٹر رہ گئی ہے جی، جو کہ 14 میٹر تک ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، اب وہ 11 میٹر رہ گئی ہے، اور اب اس کو ہم دوبارہ کھدوا رہے ہیں۔ اس کی سروے کرایا، پاکستان نیوی سے سروے کرایا، اور اب اس کی ڈریجنگ کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں، اس کو دوبارہ اس کی صفائی کرا رہے ہیں۔ اسی طرح جو پورٹس ہیں ان کے لیے بریک واٹر ہوتا ہے۔ بریک واٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی طوفان آئے یا پھر یہی سلٹنگ دوبارہ وہاں پورٹ کے اندر نہ آئے، تو اس کے لیے $123 ملین چین نے تقریباً 4 سال سے رکھا ہوا تھا، اور 2017-18 میں ہم نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ شروع کی تھی، وہ مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے چین کی حکومت کہتی رہی ہماری طرف سے کسی نے چین سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ سافٹ لون تھا، یعنی کہ انتہائی سستا قرضہ تھا، مفت کا پیسہ تھا، $123 ملین، اور پرواہی نہیں کی، اسی طرح ہی پڑا 4 سال سے۔ اس تمام صورتحال میں پاک چائنا کی جو دوستی ہے کیا سمجھ رہے کس نہج پہ پہنچ گئی؟ جس رفتار سے ہم نے 2013 اور 18 میں سی پیک کو کامیاب کرنے کا سفر شروع کیا تھا، انہوں نے اس کو بریکیں لگا دیں، اور کئی جگہ تو گاڑی ریورس انجن میں لے گئے، تو یقیناً اس سے چین کا اعتماد متاثر ہوا، اور وہ ضرور اس بات پہ پریشان ہوئے کہ ہم تو پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کرے، اور یہ ہر چیز کو ریورس کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں پر گیا؟ آج اگر پاکستان کے قومی ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے، تو بلا شبہ یہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کے عین مطابق ہے۔ تو آپ الیکشن میں اسی بیانیے کے ساتھ جائیں گے؟ ہم پاکستان کے ترقی اور تعمیر کے ایجنڈے پہ جائیں گے۔ اب امید ہے ان 12-14 مہینے میں ہم پاکستان کو اس گرداب سے نکال لیں گے، اور اب اگلے 5 سال بے حد ضروری ہوں گے کہ ہم اس ایجنڈے کی تکمیل کریں جو ہمارا پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی پراسپیرٹی کا ہے۔ معاشی بحران تو اپنی جگہ ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ کا وہ جن قابو میں نہیں آ رہا۔ پچھلی حکومت نے سوائے انتقامی کارروائیوں کے، سوائے کردار کشی کے، سوائے جھوٹے کیس بنانے کے کسی شعبے میں کوئی کام نہیں کیا۔ آج ملک میں گیس کا بحران ہے۔ جب وقت تھا گیس کا آرڈر کرنے کے لیے، حکومت نے اس وقت آرڈر نہیں کیا۔ LNG کو سیاسی سکینڈل بنایا، دوسرے وہ خزانے کو جھاڑو مار کے خالی کر گئی۔ گیس کے معاہدے نہ کرنے کی وجہ سے بر وقت، اور اس کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہ کرنا، اس نے پاکستان میں اس وقت تقریباً 3500 میگا واٹ سے گیس سے چلنے والے پلانٹس بند کیے ہوئے ہیں۔ تو آنے والے جو دن ہیں وہ مزید سخت ہوں گے؟ دیکھیے، اب تقریباً ہم نے IMF کی جو تحفظات تھے ان کو پورا کر لیا ہے۔ یہ 2-3 مہینے کا ایک پہاڑی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈلوان انشاءاللہ آئے گی۔ اس کی اصل ذمہ داری اگر ہم وائن لائنر کے ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی پہ تھا؟ عمران خان کا سیاست میں ویژن ایک اینگری مین سے زیادہ نہیں ہے۔ میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو جیل میں ڈالوں گا، میں اس کو پکڑوں گا۔ پاکستان جیسا ملک پولرائزیشن سے، نفرتوں سے نہیں چلتا۔ اس ملک کے اندر ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ توشہ خانہ کا کیس سامنے آیا، ملک ریاض کی آڈیو اور وہ زمین دینا، فرا گوگی کا، بشرا بی بی کا، کیا وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ ابھی تک اتنی کمزور ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ درگزر کر دیا اور کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی؟ یہ جتنے ان کے کیسز ہیں ان کے خلاف ادارے کارروائی کر رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ جب ادارے اپنا قانونی کام پورا کریں گے،
جس کے خلاف بھی جو ذمہ داری کا تعین ہوگا اسے قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ تو کیا عمران خان کو چھٹی دے دی ہے یا بات وہیں پر آتی کہ NRO مل گیا انہیں؟ عمران خان جو سیاست کر رہا ہے اس سے وہ اپنی سیاسی قبر کھود رہا ہے۔ پاکستان کے عوام انارکسٹ کو، پاکستان کے عوام ایک ایسے لیڈر کو جو پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کا الیکشن کمیشن اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جب دل کرے جس ادارے کی کردار کشی شروع کر دے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کا مقدر جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھانے ہی رہ گیا ہے۔ تو آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن مل رہی ہے؟ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جس کا فیصلہ وزیر اعظم عسکری قیادت کے ساتھ مل کے کرتے ہیں اور ملک کے مفاد میں کرتے ہیں، لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے جو عسکری اداروں کے معاملات ہیں انہیں میڈیا میں زیادہ زیر بحث اور قبل از وقت نہیں لانا چاہیے۔ تو جب وقت آئے گا تو جو بھی ملک کا مفاد ہوگا، آئین اور قانون کا تقاضا ہوگا، اس کے مطابق وزیر اعظم فیصلہ کر دیں گے۔ آخر میں آپ کے خلاف گزشتہ دنوں ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک سپیچ ہوئی آپ کے اتحادی کی، وہ معاملہ طے پا گیا ہے یا جی وہ بوتانی صاحب کی شکایتیں دور ہو گئی ہیں۔ کولیشن گورنمنٹس کے اندر ہوتا رہتا ہے ایسے، یہ پارٹ آف دا گیم ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی اتحادی کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، سب کا احترام کرتے ہیں۔ تنقید کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پہ مبنی تھی، جب وہ ہم نے ان کو اصل صورتحال بتائی تو پھر وہ مطمئن ہو گیا۔ اور اب بات کریں گے غداری کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپی اصل سازش بے نقاب ہو گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ارسلان خالد کو دی جانے والی ڈکٹیشن پر مبنی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ آڈیو میں بشرا بی بی ارسلان خالد کو ٹویٹر پر چلائے جانے والے ٹرینڈ سے متعلق ہدایات دیتی سنائی دے رہی ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا فرح خان پر بہت گند اچھالا جائے گا، علیم خان اور دیگر لوگ ان سے متعلق بات کریں گے، جو لوگ بھی اس معاملے پر بات کریں انہیں غداری سے لنک کر دیں۔ دونوں کے درمیان مزید کیا گفتگو ہوئی دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ جی آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے، غداری کا ہیش ٹیگ چلاؤ، لوگوں کو غدار بتاؤ، بس ہمیں مظلوم بناؤ۔ یہ جیسے علیم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ لیجئے غداری کے بیانیے سے ہوا نکل گئی، جھوٹے بیانیے کا پردہ چاک ہوا تو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ملوث نکلی۔ ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ اوکے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ یہ جو علیم خان ہے، یہ جو سب بولیں گے نا، یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سنبھالنے والے ارسلان خالد کو ہدایات دیتی سنی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے اس کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ صرف یہی نہیں بلکہ فرح خان کے دفاع میں کیا کرنا ہے بشرا بی بی یہ سبق بھی پڑھا رہی ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا، مجھے اور جو وہ فرح ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے، اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کیا چلانا ہے، کس طرح چلانا ہے، کس کو کیا بتانا ہے، ساری ڈوریں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ہلاتی رہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے مبینہ آڈیو کا فرنزک کرانے کا اشارہ دے دیا۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے غداری کے بیانیے کی حقیقت سامنے آ گئی، انہوں نے اپنی بدعنوانی چھپانے کے لیے غداری کا بیانیہ گھڑا۔ اگر پی ٹی آئی اس ویڈیو کو چیلنج نہیں کرتی تو اسے سچ ہی تسلیم کیا جائے گا۔ یہ کروا رہی ہیں کہ بڑا گند اچھالا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گند کیا ہوا ہے تو گند پھر اب باہر آئے گا، تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو غداری کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دے۔ پی ٹی آئی جو ہے بڑی بری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے کہ ان کے غداری کا جو بیانیہ ہے اس کی حقیقت یہ، اس کا کوئی لیگل ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک مورل ایکشن جو ہے، ایک مورل جو ایک امپریشن ہے، اس کی بھی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات وہ فزیکل پنشمنٹ جو ہے یا فائنینشیل پنشمنٹ سے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس ماس بائی اس کے کوئی آپشن رہ گیا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں۔ غداری کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے اصل سازش بے نقاب ہو گئی۔ مبینہ آڈیو پر سینئر صحافیوں نے بھی سوالات اٹھا دیے۔ سما سے گفتگو میں صحافیوں نے کیا کہا، ان کی رائے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، یہ بات بھی بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چلائے جاتے تھے مخالفین کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، اور جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی تھی،
پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اس کے پیچھے اصل غدار کون کون تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بار بار جب ان چیزوں کی نشاندہی کرنے والے لوگ ہیں, میڈیا اگر اپنا کام کرتا ہے, ان سٹوریز کو سامنے لے کر آتا ہے, تو ان کو بھی جو ہے یہی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ جی آپ ان کو بھی غدار ڈکلیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ مخالفین کے اوپر جو ہے وہ غداری کے اس طرح کے فتوے لگا دیے جائیں. جن تمام ٹرینڈز کی بات کی گئی ہے اس مبینہ آڈیو میں, وہ تمام ٹرینڈز ابھی پچھلے 3 مہینوں میں ہم نے دیکھے ہیں. امپورٹڈ حکومت بھی ہم نے دیکھا ہے, غدار بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ وہی والے غدار ہیں کہ جب تک وہ 20 کروڑ روپے کی خان صاحب بات کرتے رہے اپنے جیلوم کے جلسے میں, اپنے اسلام آباد کے جلسے میں, اپنے امر بالمعروف کے جلسے میں, اور اس کے اچانک سے بعد میں پھر وہ لیٹر آیا سامنے, اور اس کے بعد پھر خان صاحب یہ تک بھی کہتے رہے کہ 20 کروڑ آپ نے لے لیے تو چلے ٹھیک ہے واپس آ جائیں. تو جن لوگوں کے اس آڈیو میں, مبینہ آڈیو میں نام لیے گئے ہیں, جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اگر تو وہ دوبارہ خان صاحب سے مل جاتے تو وہ ان کے اوپر سے غداری کا لیبل بالکل فوری طور پر صاف ہو جاتا. ارسلان خالد کو یا عمران خان کو یا فواد چودھری صاحب کو بتانا چاہیے کہ یہ کس نے ریکارڈ کیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ارسلان خالد صاحب جو ہیں یہ انہوں نے خود ہی ریکارڈ کیا اور انہوں نے خود ہی لیک کر دیا, کیونکہ اس گفتگو میں بھی وہ کافی انڈر پریشر نظر آ رہے ہیں, کیونکہ بشرا بیگم ان کو پوچھ رہی ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے وہ کیوں نہیں کیا, ٹرینڈ کیوں نہیں چلایا. ان کے پاس جواب نہیں ہے, وہ بڑے سہمے سے اور بکھلائے سے لگ رہے ہیں, اور شاید انہوں نے خود ہی ریکارڈ کر کے لیک کر دیا کہ ان کی جان چھوٹے روز مجھے جواب دہی ہوتی ہے میری. بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ اس میں کچھ لوگوں کے نام لیے, خاص طور پہ انہوں نے علیم خان کا نام لیا. تو اس میں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ علیم خان کے ساتھ ان کی کیا اتنی ذاتی لڑائی ہے. خان صاحب کے ساتھ جو ماضی میں جو ان کو وکٹمائز کیا نیب نے, تو کیا وہ بشرا بیگم نے کروایا یا اس کے پیچھے کیا قصہ تھا. تو اس آڈیو لیک نے بہت سے سوالات پیدا کیے ہیں. مجھے صرف افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو اس طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے, ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کو اس طرح سے ٹرینڈ لگا کر چینج کر سکتے ہیں, آپ اس ملک میں محب وطن پاکستانیوں پر سوار اٹھا سکتے ہیں, آپ اس طرح کے الزامات لگا سکتے ہیں جو آپ کو کبھی کسی بھی فورم پر پروف نہیں کرنے ہوں گے. اور جو عمران خان صاحب کا پورا نیریٹو ہے وہ اس آڈیو کی کانٹینٹ سے بہت میچ کرتا ہے, بہت موافق رکھتا ہے. تو اس کو رد کر دینا میرے لیے امپاسبل ہے. یہ آواز 100% بشرا بی بی صاحبہ کی ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ ہے, اور ساتھ ہی ان کے یہ ڈاکٹر ارسلان ہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے میڈیا ہیڈ اور سابق سرکاری فوکل پرسن سابق وزیر اعظم کر رہے ہیں. یہ بات ایک تو درست کر لیجئے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور میری بڑی اہم ذمہ داران سے بات ہوئی ہے, اور یہ پکی اطلاع کے بعد, اور آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً فورینسک کروانے کے بعد ہی یہ آواز حقیقت ثابت ہوئی ہے کہ یہ آواز سابق وزیر اعظم عمران خان کی بشرا بی بی کی ہے. تحریک انصاف کے رہنما کیمروں کے سامنے بشرا بی بی کا سیاست تعلق نہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے, ان کے سیاست سے دور ہونے کا راگ الاپتے رہے, مگر حالیہ آڈیو افشاں ہونے سے ساری حقیقت بے نقاب ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما بشرا بی بی کا دفاع کس طرح کرتے تھے, ماضی میں کیا کہتے تھے, یہ سب ہم آپ کو دکھاتے ہیں. فرسٹ لیڈی ہیں بشرا بی بی, وہ ایک گھریلو خاتون ہیں, ان کا کسی قسم کا کوئی سیاسی رول جو ہے وہ نہیں ہے, نہ ہی ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے خاتون اول کے بارے میں تو آپ ضرور لے کے آئیے, ورنہ آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ گھر کی ایسی خواتین جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے بارے میں مغلظات نہ فرمائیں. فرح خان کے اوپر الزامات کی فہرست کدھر ہے, ان کے اوپر کیسز کدھر ہیں, تاکہ اس کا وہ جواب دے سکیں. کیسز کے اوپر بھی عمران خان انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے, عمران خان ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو آپ جوڑ دیتے ہیں ان کی بیگم کے ساتھ. ایسی خاتون جو سیاست میں نہیں ہیں صرف اس لیے کہ ان کا ریلیشن شپ فرسٹ لیڈی کے ساتھ ہے اور آپ نے ٹارگٹ فرسٹ لیڈی کو کرنا ہے. رہنما نون لیگ رانا مشہود کا بشرا بی بی کے لیک آڈیو پر بیان. بولے آڈیو میں کہا گیا ہے کہ غداری کا چورن بیچو تاکہ ہماری کرپشن نہ پکڑی جائے, عمران خان کو بچانا ہے تو غداری کے الزامات لگاؤ. ابھی چند دن پہلے پنکی پیرنی کی آڈیو آ گئی, یہ میڈیا کے دوست موجود ہیں, پوچھیں ان سے. اس آڈیو میں کہہ رہی ہے کہ غداری کا چورن بیچو, غداری کا, تاکہ ہماری طرف نہ آئے, ہماری کرپشن نہ پکڑی جائے. وہ جو گوگی ہے نا, فرا گوگی, اس کا نام لے کے کہہ رہی ہے کہ اس کو بچانا ہے.
इमरान खान को बचाना है तो इसलिए गद्दारी के इल्जामात और लगाओ। ये है पाकिस्तान के सो कॉल्ड लीडर्स जो अपने इक़्तिदार के लिए झूठ बोलते हैं। आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई टिकट्स पर FED की वसूली का नोटिस लिए जाने पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एयरलाइंस को मरासला भेज दिया। FBR ने वाज़ेह किया है कि FED की नई शरह का इत्तलाक 1 जुलाई से पहले जारी टिकट्स पर नहीं होगा। बात करते हैं शहजाद अली हमारे साथ हैं। शहजाद, बताइएगा इस मरासले के हवाले से। जी सिद्रा, बिल्कुल बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई टिकटों पर FED की वसूली का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता शब जो है इस मामले पर नोटिस लिया, जिसके बाद जो है FBR ने एयरलाइंस को नया मरासला जारी कर दिया है। नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इतलाक 1 जुलाई से पहले टिकटों पर नहीं होगा, ऐसा कहा गया है मुरासले में। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसे 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया था, इस हवाले से मुख्तलिफ एयरलाइन ने जो है वो मुसाफिरों से चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए थे नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मुताबिक, जिस पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को शिकायत मिली, जिस पर जो है वो गुज़श्ता शब जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस चीज का नोटिस लिया, जिसके बाद FBR ने अब तमाम एयरलाइन को नया मरासला जारी कर दिया है और उसमें वाज़ेह किया गया है कि 1 जुलाई के बाद जो टिकट परचेज हो रही हैं उन पर सिर्फ ये FED वसूल की जाएगी। जी शहजाद, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। कराची के शाह लतीफ टाउन में पुलिस अफसर के सामने मुलजिम को कत्ल कर दिया गया। मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में SIU इंस्पेक्टर ने मुद्दई के हमरा छापा मारा। मुद्दई बहादुर शाह ने मुलजिम को देखते ही गोली मार दी। वर्सा के एहतजाज के बाद मुकदमा दर्ज करके इंस्पेक्टर महबूब को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इस्माइल खान पर मुद्दई बहादुर शाह के बेटे एजाज शाह को कत्ल करने का इल्जाम था। बहादुर शाह ने छापे के दौरान मुलजिम इस्माइल पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इस्माइल की हलाकत के बाद वर्सा लाश के हमरा शाह लतीफ टाउन पहुंचे और मुद्दई और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के बाद इंस्पेक्टर महबूब, मुद्दई बहादुर शाह और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के इलाके मांगा मंडी बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को असलहा बरामद करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान में जेर हिरासत मुलजिम के साथियों ने मांगा मंडी बाईपास के करीब उसे छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुलजिम जख्मी हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 डाकू जख्मी हो गया। दोनों डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गए। मुलजिमान ने गुज़श्ता साल 3 पुलिस एहलकारों को गश्त के दौरान शहीद कर दिया था। दोनों डाकू डकैती समेत मुख्तलिफ संगीन वारदातों का रिकॉर्ड रखते थे। और लोधरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहरियों से बकरे छीनने और चोरी करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवारों को एहलकारों ने नाके पर रोका तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। अपने ही साथी की फायरिंग की जद में आकर 1 मुलजिम हलाक जबकि उसके साथी मोटरसाइकिल और 2 बकरे छोड़कर फरार हो गए। मुलजिमान ने बकरों के मुंह पर टेप लपेट रखी थी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी है। तो जनाब, ईद की आमद है। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सजी हैं, कहीं गहमा गहमी तो कहीं कारोबार ठप होने का रोना है। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में इस वक्त समा के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर मवेशी मंडी में गाय और बकरों के साथ ऊँटों की फरोख्त भी जारी है। तो जानते हैं कि क्या कीमत है ऊँटों की। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ पहुंच चुके हैं और इस साल इनकी कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तरतीब कुछ ये है कि से 12 लाख रुपए की कीमत तलब की जा रही है उन नॉर्मल ऊँटों की जो सिंगल कोहान वाले हैं, जबकि जो डबल कोहान वाला ऊँट जैसे आपके नज़र आ रहा है, कैमरा में एम कामरान दिखा रहे हैं, तो डबल कोहान वाले ऊँट भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी कीमत 12 से 18 लाख रुपए तलब की जा रही है। दिन के इस औकात में तो यहाँ पर ख़रीदार निस्बतन कम हैं, लेकिन अब तक मवेशी मंडी में ताजरों के मुकाबले के 1000 से ज़्यादा ऊँट यहाँ लाए जा चुके हैं और उनका सिर्फ यही कहना है कि उनको सिर्फ पानी की परेशानी है, उन्हें पानी ख़रीदना भी पड़ता है और पानी नाकाफ़ी उनको मिलता है, जिसकी वजह से जानवरों को और उनको तलब में खासी दुश्वारी का सामना है। मुख्तलिफ लोग यहाँ आ रहे हैं, उनका भी कहना है कि गुज़िश्ता साल तक जिस ऊँट की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए थी, अब वो 5 से 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए उसकी कीमत वसूल की जा रही है। यहाँ पे सफ़ेद रंग के ऊँट भी हैं, खाकी ऊँट भी हैं, स्याह रंग के ऊँट भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है
वो ये तुर्की से आए हुए ये डबल कोहान वाले ऊँट हैं, कीमत निस्बतन ज़्यादा है और ये देखने में ज़्यादा दिलकश भी नज़र आते हैं और इसीलिए इनकी कीमत भी ज़्यादा है। लेकिन ऊँट मंडी में ज़्यादातर वही लोग आ रहे हैं जो इज्तिमाई कुर्बानी भी करते हैं और जो साथ साथ गाय के अलावा भी ऊँट खरीदते हैं। लेकिन ऊँटों की कीमत इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए बताई जा रही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो खासा इजाफा हो चुका है। और खुर्शीद आलम, कराची से आप हमें अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। दीगर शहरों से भी नुमाइंदगान हमारे साथ आ चुके हैं। उस्मान सिद्दीक फैसलाबाद से, मुल्तान से मोहसिन अली, पेशावर से इरफान मूसाज़ई, उमर आसिफ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, अली रजा ने वहां से ज्वाइन किया है। अली, एक तो ये बताइए कि लाहौरी आज छुट्टी के रोज़ मवेशी मंडियों का किस तादाद में रुख कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है मंडियों की, यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं और सबसे बड़ी मंडी लाहौर में कहाँ लगी है? आज बिल्कुल इस वक्त हम लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर का मौजूद हैं और चूंकि आज छुट्टी का रोज़ है और ऊपर से मौसम भी बहुत खूबसूरत है तो लाहौर ये छुट्टी का और मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मंडियों में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो चुका है। और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो इस बात का गिला शिकवा करते दिखाई देते हैं कि बकरों के रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जबकि व्यापारी हजरात कहते हैं कि लंपी स्किन की वजह से बड़े जानवर की निस्बत छोटे जानवर लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा है। इंतजामात की यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंतजामात यहाँ पर काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। पार्किंग का एहतमाम है, यहाँ पर मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया और इसके साथ साथ व्यापारियों को सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर डेस्क कायम किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंतजामात काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। चूँकि आज आखिरी इतवार है, इसके बाद अगले हफ्ते में कोई ऐसी छुट्टी का इम्कान नहीं, इस वजह से लाहौर ये आज की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर ख़रीदारी करें। ज़्यादातर जो लाहौरी हैं वो इस वक्त छोटे जानवर में अपनी दिलचस्पी का इजहार करें। यहाँ पर बकरों के रेट, एक जो मुनासिब बकरा है जो कि आप कुर्बानी के लिए देखते हैं, उसकी जो कीमत है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है। इससे आगे अब जब आप मज़ीद खूबसूरती में जाते जाएँ, वज़न में जाते जाएँ, तो इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। लाख से लेकर यहाँ पर 5-5, 6-6 लाख रुपए वाले बकरे भी मौजूद हैं। और अगर बैलों की बात की जाए तो खूबसूरत से खूबसूरत बैल यहाँ पर मौजूद है। अपनी कदो कदामत की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मकबूल भी हैं और उनकी जो कीमतें हैं, किसी की 12 लाख है, किसी की 13 लाख है। कीमतें जो है वो आसमान से बातें हैं। तो ईद कुर्बा पर मवेशी मंडी से जानवर खरीदने के बाद सबसे बड़ा मसला उन्हें घर तक लाना होता है, क्योंकि गाड़ी मालकान मनमाने किराए मांगते हैं। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में मौजूद है समा के नुमाइंदे उमर आसिफ, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी उमर, बताइए आप कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद है और यहाँ ट्रांसपोर्ट के किरायों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जुड़वा शहरों की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो कि भाटा चौक में लगाई गई है। यहाँ पे लोग जो अपना मवेशी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल काम उन्हें दरपेश आता है वो उस मवेशी को अपने घर तक लेके जाना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी मवेशी लेके जाने वाले, बेशक आपको गाय लेके जानी हो, ऊँट लेके जाना हो, बकरा लेके जाना हो, तो उन्होंने इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका साफ कहना था चूँकि पेट्रोल के रेट्स बढ़ चुके हैं, इसलिए अब पुराना रेट जो है वो जो उनके लिए ठीक नहीं है, उनका खर्चा उसमें पूरा नहीं होता, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा रेट मांगने पड़ते हैं। और कभी कभार अगर जानवर बड़ा भी हो तो मजीद रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है। फिर साथ ये भी शिकवा करते हैं कि लोग मंडी आते हैं, लाखों रुपए का बैल खरीद लेते हैं और महंगे महंगे बकरे भी खरीद लेते हैं, ऊँट भी खरीद लेते हैं, लेकिन जब उसके लिए सवारी चाहिए होती है जिसके जरिए उन्हें अपना मवेशी घर तक लेके जाना होता है, तो वो उसके ऊपर जो है वो चंद हजार रुपए देने में नखरा करते हैं। जबकि जो यहाँ पे खरीदार आते हैं उनका कहना है कि हम इन लोगों से भाव ताव करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो लेके जाने वाले सवारियां ये बिल्कुल भी। उमर आसिफ हमारे साथ ही रहिए, फैसलाबाद का रुख करते हैं। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ हैं। उस्मान, अब चूंकि लंपी स्किन का खौफ भी है तो किस तरह से खरीदारी की जा रही है फैसलाबाद में मवेशी मंडियों में, और व्यापारी कितने परेशान हैं, बताइएगा। जो बिल्कुल देखें, ये ईद से पहली वीकेंड है और अमूमन हर साल ये देखने में नजर आता है कि जो ईद से पहले वाला वीकेंड होता है उस दौरान जो खरीदार होते हैं उनका काफी ज्यादा रश होता है। शहरी जो है वो ईद कुर्बान के लिए जो आखिरी वीकेंड होता है उस पर ज्यादा जानवर खरीदते हैं, लेकिन इस बार हमें मामला उल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि फैसलाबाद की न्यामुआना मंडी में जो बछड़ों के शेड है, बछड़ों वाली साइड है, वहां पे खरीदार कम है। इसकी दो वजूहात हमारे सामने यहाँ पे आई हैं। जो व्यापारियों और
मंडी इंतजामिया की जानिब से बताई जा रही है कि खरीदार खौफ ज़्यादा है कि लंपी स्किन बीमारी जो है वो बछड़ों को अपने घेरे में लिए हुई है। इस वजह से जो खरीदार हैं वो बछड़े खरीदने को कम तरजीह दे रहा है। ताहम जो बकरों वाली साइड है उस पर ज़्यादा हमें रश नज़र आ रहा है। ये जो बछड़े वाली साइड है इनसे ज़्यादा उधर रश ज़्यादा नज़र आ रहा है। ताहम इस बार फैसलाबाद की जो मंडी है वो रेट के लिहाज से तो गर्म है, ताहम खरीदारों के लिहाज से काफ़ी ठंडी नज़र आ रही है। ठीक है, पेशावर का रुख करते हैं जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे इरफान मूसा सईद। जी इरफान, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर की दुम्बा मंडी में रिंग रोड पर, जहाँ पर जो है जानवर तो बड़ी तादाद में यहाँ पर छोटे जानवर मौजूद है, लेकिन गाहक जो है वो ना होने के बराबर है। चूँकि आज इतवार का रोज़ था तो यही जो है वो उम्मीद की जा रही है कि मंडी में काफ़ी रश होगा, लेकिन हमने देखा कि बड़ी तादाद में जानवर तो मौजूद है लेकिन गाहक ना होने की वजह है, जिसकी बड़ी वजह ये भी है, ये उम्मीद की जा रही थी कि चूँकि लोग जो है वो ओलंपिक स्कीम की वजह से इस बार जो है वो बड़े जानवर नहीं खरीद रहे, छोटी जानवर खरीद रहे, लेकिन इतवार के रोज भी मंडी में रश ना होने के बराबर है। अगर कीमतों की हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर दुम्बे की कीमत जो है उसमें तकरीबन 10,000 फी दुम्बा जो है वो इसमें इजाफा किया गया है। पिछले साल की निस्बत 30,000 से 1 लाख रुपए तक जो है वो पेशावर की मंडी में जो है वो यहाँ पर दुम्बा मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें जो यह इंतजामिया की जानिब से जो है वो किसी किस्म के इंतजाम जो है वो इंतजामात खासे नजर नहीं आ रहे। इरफान मूसा सईद, ये मोहसिन अली की जानिब चलते हैं, मुल्तान का रुख करते हैं। मोहसिन अली, बताइए मुल्तान में मवेशी मंडियों में क्या इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान आने में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। जो मुल्तान में जो शहरी हैं उन्हें अपने जानवर खरीदने के साथ साथ सजावटी दुकानों का भी रुख कर ले सकते। मैं मौजूद मुल्तान की सजावटी दुकान पर जहाँ पे मुख्तलिफ जो सजावटी अशिया हैं उसकी मांग में इजाफा भी हो गया, जबकि शहरी हैं वो कहते हैं हमने जब लाख रुपए का 2 लाख तक का जो जानवर खरीदते हैं तो उसके साथ 100-200 रुपए के 500 तक की जो सजावटी सामान की अशिया मिल रही है उसको खरीदेंगे तो हमारा ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। तो इस दुकान पर मौजूद यहाँ पर सजावटी सामान के हवाले से यहाँ बाकी है तो सर का ताज हो गया, घुंघरू हो गया, झांझर हो गया और मुख्तलिफ सजावटी अशिया चाहे वो बकरे की हों, चाहे बड़े जानवर की, चाहे ऊँट की हों, तो तमाम यहाँ पर अशिया यहाँ पर दस्तियाब है। 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। शहरी यहाँ पर आ भी रहे हैं और दूसरा जो अहम बात यह है कि शहरी को साथ साथ दुकानदार हैं वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे, काफ़ी अर्से के बाद की दुकानों पर रौनकें बहाल हुई हैं और यहाँ से चीज़ें शाह लेके जा रहे हैं। जी, मवेशी मंडियों में रौनकें बहाल हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें सूरत हाल बता रहे थे। आप तमाम का शुक्रिया।